السلام علیکم دوستو، ہارر سٹوری ہوم میں میرے تمام دوستوں کا ویلکم کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو میرے تمام دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج میں آپ سے جو واقعہ شیئر کر رہی ہوں، یہ واقعہ ہمیں روبینہ نے کراچی سے بھیجا ہے، تو چلے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ آج میں آپ سے یہ واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت ہمارے ساتھ پیش آیا جب ہم کراچی DHA میں رہتے تھے۔ ہم جس فلیٹ میں رہا کرتے تھے وہاں سامنے ایک پارک بھی تھا، اور ہمارا جو فلیٹ تھا وہ گراؤنڈ فلور پر تھا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ایک رات جو اچانک سے ایک دن لائٹ چلی گئی، تقریباً 2:30 بج رہے تھے رات کے۔ گرمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اور میری بہن مہمان خانے میں آ کر بیٹھ گئے، یعنی ڈرائنگ روم میں۔ ہمارے ڈرائنگ روم میں ایک کھڑکی بھی تھی جس کے ساتھ ہی ایک عجیب سا درخت بھی ہے، اور ہمارے گھر کے سامنے ایک پارک بھی ہے۔ ہم دونوں بہنیں باتیں ہی کر رہی تھیں، اور ہماری گفتگو کا موضوع بھی یہی تھا، غیر مرئی مخلوق کے بارے میں ہی باتیں کر رہی تھیں، کیونکہ میری اس باتوں پر میری بہن بالکل بھی یقین نہیں رکھتی۔ تو ہم اس پر ہی اس طرح کی باتیں کرتی جا رہی تھیں کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، اور میری بہن دروازہ کھولنے کے لیے گئی، لیکن جب دروازہ کھول کے دیکھا تو دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ فلیٹ اور بلڈنگ پر بہت اندھیرا تھا، کیونکہ فلیٹ اور بلڈنگ کور ہوتی ہیں، اور 2:30 بجے جو لائٹ گئی تھی اس کی وجہ سے اور زیادہ اندھیرا تھا۔ میری بہن دروازہ بند کر کے آئی ہی تھی کہ دوبارہ پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایسے لگا جیسے ہمارا کوئی واپس جانے کا انتظار کر رہا تھا کہ دروازے پر ساتھ ہی دستک دوبارہ ہوئی، اور اب کی باری میں گئی، اور دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے نیچے سے جھک کر دروازے سے دیکھا تو ایسا لگا مجھے جیسے کوئی مخالف سمت کر کے کوئی کھڑا ہے الٹے پاؤں۔ ابھی میں یہ دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کے پاؤں الٹی طرف ہیں کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا جب کہ پاؤں الٹے ہیں یعنی کوئی الٹا کھڑا ہے تو دستک کیسے کوئی کر سکتا ہے۔ اتنے میں مجھے آواز آئی، دروازہ کھولو اور مجھے گوشت دو۔ یہ آواز سن کر میں ڈر گئی۔ یہ کوئی عورت کی آواز تھی، اور میں ڈر کے مارے کمرے میں آ گئی اور اپنی بہن کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہم بہت ڈر گئی تھیں اس وقت۔ اس واقعے کے بعد ہم نے جب اپنے پڑوسیوں سے یہ بات کی، یعنی اپنا پورا واقعہ رات کو جو ہوا بتایا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو بلڈنگ کے سامنے جو پارک ہے اس میں کوئی عورت کالا جادو کرتی تھی، یعنی چلا وغیرہ کاٹا کرتی تھی۔ شاید کوئی مسئلہ تھا اس بلڈنگ میں، وہ چاہتی تھی یہاں پر کوئی نہ رہے، نہ اس بلڈنگ میں نہ اس فلیٹ میں، بس وہ رہنا چاہتی تھی، اور یہ بھی چاہتی تھی کہ میرے علاوہ یہاں کوئی اور نہ رہے اور نہ ہی یہ جگہ کوئی آباد کرے۔ ایسے وہ کوئی عمل کرتی تھی، اور دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ وہ یہاں رہنا چاہتی تھی، اور ایک دن اسی بلڈنگ میں یعنی اسی فلیٹ میں جہاں تم لوگ رہتے ہو یہاں پر وہ عمل کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہو گئی۔ کالے علم کا کوئی عمل کرتے ہوئے یا چلا کاٹتے ہوئے اس عورت کی موت واقع ہو گئی اور وہ مر گئی۔ اس کے بعد ہی یہاں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ اور وہ کون تھا جس نے دروازے پر دستک دی اور گوشت مانگا؟ ضرور کوئی غیر مرئی مخلوق ہوگی۔ یعنی بعض اوقات چلا کاٹنے والے جب ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ غیر مرئی مخلوق کو بلا تو لیتے ہیں، لیکن وہ واپس نہیں جاتے۔ شاید ایسا ہی اس خاتون کے ساتھ ہوا کہ چلا کاٹتے ہوئے جب اس سے کوئی کچھ الٹا ہوا اور وہ کوئی مخلوق کو بلاتے ہی وہ برداشت نہیں کر پائی، تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی تمام کالا جادو کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ غلط عمل ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو
نقصان ہوتا ہے اور وہ ایسا کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے ایسے لوگوں کو۔ یہ تھا وہ واقعہ جو ہمیں کراچی سے ربینہ نے بھیجا ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا ربینہ کا یہ واقعہ ہمیں بھیج کر، انہوں نے جو ہمارے ساتھ شیئر کیا؟ مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ بھی میرے ساتھ کوئی واقعہ یا کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اب انمول کو اجازت دیں۔ شکریہ۔